الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، آمنت بالله صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مقدس کی ایک آیت سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے بعد سورہ یونس کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ انہی آیات کریمہ کی روشنی میں آج ہم جنت کی حقیقت یا جنت کا جو تذکرہ آیا ہے قرآن پاک میں، احادیث پاک میں، اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو پہلی آیت جو میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا، اور دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اس جنت کی طرف دوڑو۔ سورہ یونس میں اللہ کا ارشاد ہے للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے بہترین کام کیے، احسنو خوبصورت کام کیے، اچھے کام کیے، الحسنہ ان کے لیے ہے الحسنہ، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کام کیے ان کے لیے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے الحسنہ، جنت کا ایک نام سمجھو یہ بھی۔ حسین کام کرنے والوں کے لیے حسنہ ہے، وزیادہ، اور اس سے مزید کچھ اور، کیا کیا وہاں پہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور ہے، مزید زیادہ۔ آج میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے تمام جو یہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہماری نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ہم نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے اپنی زندگی کی طرف جو تیزی سے گزر رہی ہے۔ ہم سب دوڑ رہے ہیں اللہ کی طرف، ہماری زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے،
برف فروش جو ہے، برف بیچنے والا جب پکار رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ بھولا جا رہا ہے، تو ہمارا سرمایہ بھی بھولا جا رہا ہے، ہم پگھل رہے ہیں برف کی طرح، ہو رہی ہے عمر اپنی مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ جس طرح برف کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اس طرح ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے۔ لہذا ہم ذرا دھیان دیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آگے ہمیں جب موت آئے گی تو موت کے بعد کس چیز کا سامنا کرنا ہوگا، کس چیز کی ہم نے آج ہی سے فکر کرنی ہے۔ قرآن پاک میں مسلسل ہمیں جگایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے آگے کی منزل کی فکر کرو، جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں میں نے آپ کے لیے الحسنہ، the most beautiful place، اتنی حسین جگہ ہے تمہارے لیے رکھی ہے میں نے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ 147 بار قرآن پاک میں ذکر ہے جنت کا۔ لفظ جنت یا اس کے مشتقات جو استعمال ہوئے ہیں 147 بار، اور جنت کا شوق دلانے والی آیات جو ہے وہ بے شمار ہے، اس سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ذرا آپ اس بات پہ غور کریں، ایک شخص آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کسی چیز کے لیے کہ آپ 2000 روپے فلاں جگہ فلاں بینک میں جمع کروائیں، 1 سال کے بعد 1 لاکھ آپ کو ملے گا۔ جس طرح یہاں بہت سارے، ہر جگہ پہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا گیا، انہوں نے پیسہ جمع کیا اور ساری وہ رقم، ساری پونجی چلی گئی۔ جب ایک شخص آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، ایک بار کہتا ہے، دوسری بار کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے، جب 10 بار 12 بار کہے گا، ایک وقت آئے گا آپ سوچیں گے، اور آپ سوچتے ہیں کہ یار ممکن ہے یہ صحیح بات، اتنی بار اس نے مجھے کہا یہ درست بات ہوگی، پھر آپ لگا دیتے ہیں پیسہ اس جگہ۔ کسی انسان کے، آپ ہی جیسے کسی انسان کے کہے پر، تو ذرا سوچو آپ کہ انسان نہیں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کے لیے بڑی زبردست جگہ تیار کر رکھی ہے جو آپ کی سوچ سے اوپر، اس مقام کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، اگر میری فرما برداری کرو گے، میری نافرمانی سے پرہیز کرو گے۔ ایک انسان کی بات پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، لیکن رب کائنات کی بات پہ ہمیں بھروسہ نہیں۔ ذرا ایک اور انداز سے آپ سوچیں، کبھی کبھی آپ کہتے ہیں زندگی میں، یہاں دنیا میں کچھ چیزوں پہ غور و فکر کر کے پھر آپ کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا۔ یعنی آپ کا جو تصور ہے، جہاں تک آپ کا تصور جاتا ہے اس سے کم تر ہے یہ دنیا، اس لیے آپ کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا۔ لیکن جنت کے بارے میں فرمایا جہاں تک آپ کا تصور جاتا ہے اس تصور سے اوپر ہے وہ جنت، وہاں تک آپ کا تصور نہیں جا سکتا۔ گویا جس قدر یہ دنیا بالکل کم تر ہے، انکمپلیٹ ہے، امپرفیکٹ ہے، اسی قدر جو جنت ہے وہ پرفیکٹ ہے، یعنی ہمارے تصور سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں جو آئی ہیں، ابھی یہی آیت جو 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جو خوبصورت کام کریں گی ان کے لیے انتہائی خوبصورت جگہ ہوگی، اور اس سے مزید کچھ اور، مزید کیا ہے، پہلے ہے کیا جنت میں، تو یہ کئی مقامات پہ قرآن پاک میں آیا، جیسے سورہ واقعہ میں آیا ہے، وہاں کیا ہوگا آپ کے لیے، فی سدر مخضود، آپ ہوں گے، جنتی لوگ ہوں گے بیریوں کے درخت میں، اور بیریاں بھی کون سی، مخضود، بغیر کانٹوں والی بیریاں، وطلح منضود، تہبت کیلے،
وطلح منضود وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، پھیلے ہوئے سائے، وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کثیر قسم کے اور کثیر تعداد میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ مقطوعہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کبھی نہ ختم ہونے والے ہوں گے، کبھی خزاں آئے گی ہی نہیں وہاں پہ، وہ نہ ختم ہونے والے ہوں گے اور کبھی ان سے روکا نہیں جائے گا، کبھی ان سے منع نہیں کیا جائے گا کہ اب آج کے بعد آپ ان کو لے نہیں سکتے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، اور بچھونے جو ہوں گے بلند ہوں گے، تخت لگے ہوئے ہوں گے، فرش مرفوعہ۔ انا انشأناہن انشاء، اور ہم نے وہاں آپ کی جو بیویاں رکھی ہیں ان کی اٹھان ہم نے ایک زبردست قسم کی اٹھان اٹھائی۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے انہیں بنایا ہے ابکارا، باکرہ، کنواری، عرباً اترابا، عرباً پیار دینے اور دلانے والی ہیں وہ، اترابا ہم عمر ہم مزاج۔ یہ سورہ واقعہ میں کہا گیا۔ سورہ رحمان میں تو تفصیل جنت کی ہے، جنت کا نقشہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، جب انسان پڑھتا ہے گویا ہمارے سامنے ہے وہ جنت۔ فیہما عینان تجریان، دو چشمے ہوں گے بہنے، بہتے ہوئے چشمے۔ فیہما عینان نضاختان، ایک ہی قسم کے نہیں ہوں گے، کچھ لوگ پسند کرتے ہیں بہتے ہوئے چشموں کو، اور کچھ کیا پسند کرتے ہیں؟ فیہما عینان نضاختان، فوارے کی طرح ابلنے والی، اچھلنے والی چشمے، اوپر پانی جاتا ہوا فوارے کی طرح، نضاختان۔ پھر وہاں فیہن قاصرات الطرف، اس میں کیا ہوں گی؟ قاصرات الطرف، نگاہیں جھکانے والیاں، یعنی انتہائی باحیا شرمیلی بیویاں آپ کے لیے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان یا جن نے ان کو نہیں چھوا ہوگا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گے۔ یاقوت آپ سب سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اسے آپ روبی کہتے ہیں۔ آج 70,000 سے لے کر میں آج اس کا ریٹ دیکھ رہا تھا 5 لاکھ روپے پر کیرٹ۔ یاقوت قیمتی پتھر ہوتا ہے، وہ اس کی طرح ہوں گے، یاقوت اور مرجان، مونگا، اس کی طرح ہوں گی وہ، یعنی اس قدر حسین اور خوبصورت ہوں گی وہ۔ ایک جگہ فرمایا کانہم بیض مکنون، جیسے وہ چھپے ہوئے انڈے، پرندوں کے انڈے ہوتے ہیں چھپے ہوئے، اس میں وہ گھاس رکھتے ہیں، بالکل چمکدار ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کا میل ان پر نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ بیض مکنون، چھپے ہوئے انڈے۔ اگر ہم گنتے جائیں گے مہینے گزر جائیں گے قرآن پاک کی آیات میں جس طرح سے جو تصویر کھینچی گئی ہے جنت کی، بار بار کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، کتنی بار آپ پڑھتے ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ 34 ٹائمز یہ الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں، تجری تحتها الانہار، کہیں اس طرح سے آیا ہے، ایک بار ایسے بھی آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے وہ جنتیں ایسے میں نے بنائی ہیں، جنتیں ایسے میں نے بنائی ہیں، ہم ایسا سمجھتے ہیں، میرے ساتھ تقریباً سبھی بھائی الا ماشاء اللہ، ہم ایسا سمجھتے ہیں جیسے کسی بچے نے کوئی بات کی، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا شوق دلانا چاہتے ہیں اور ہمیں ہے ہی نہیں شوق۔
ہم چاہتے ہیں کہ یہی ملے جو ہمیں ملنا ہے، یہیں پہ ملے، حور ملے تو جنت یہی دنیا میں ہی ملے، آخرت کی دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ کھانا اچھا ملے تو یہی ملے، پینا، پہننا، اوڑھنا، بچھونا، ہم سب کچھ اسی دنیا کے لیے رات دن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شوق دلاتے ہو، وہ شوق ہمارے اندر کیوں نہیں آتا؟ یہاں آپ نے دیکھنا ہے، اپنے ٹٹولنا ہے اپنے دلوں کو، ہم سب نے، کہ کہیں ایمان ہمارا جو ہے کہیں غائب تو نہیں ہوا، اس پر گردہ تو نہیں پڑا ہے، ہم جھوٹ تو نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ شاید جھوٹی باتیں ہیں یہ، نعوذ باللہ۔ تو اتنی آیتیں میں نے ابھی کہا کہ لفظ جنت جو استعمال ہوا ہے یا اس کے مشتقات 147 ٹائمز، 147 بار، اور پھر جنت کا جو تذکرہ ہے وہ بہت ساری آیت میں، اس کی کوئی گنتی ہم نہیں کر سکتے، ان کو ہم جمع نہیں کیا، کیونکہ ابھی یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، لفظ جنت ان میں نہیں ہے، لیکن جنت ہی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد احادیث پاک دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال اللہ تعالی، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی طرف حدیث قدسی ہے یہ، عادت تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، عادت تو میں نے تیار کر رکھی ہے لعبادی الصالحین، اپنے صالح بندوں کے لیے، ایسی جگہ، ایسی چیز، ایسا انعام میں نے تیار کر رکھا ہے اپنے صالح بندوں کے لیے، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ یعنی آپ کس قدر تصور آپ کا بلند ہو لیکن وہاں نہیں پہنچ سکتا، ان امیجنیبل جسے آپ کہتے ہیں، ناقابل تصور جگہ ہے وہ، ان امیجنیبل، قطعاً آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر بلند مقام، کس قدر حسین مقام، کس قدر آرام دہ مقام، اور جو انسان چاہے گا وہ اسے ملے گا۔ ایک درخت ہوگا وہاں، طوبہ اس کا نام ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوگا جب انسان، جس قسم کا وہ لباس چاہے گا، صرف سوچنا ہے اس نے، اسی قسم کا اس کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور احادیث پاک میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے، ایک 100 جوڑے پہنائے جائیں گے۔ بہرحال فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، تو پھر فرمایا حضور نے، فقرؤوا ان شئتم، پڑھو وہ آیت اگر تم چاہتے ہو تو پڑھو وہ آیت، کون سی؟ فلا تعلم نفس، کوئی شخص نہیں جانتا، ما اخفی لہم، ہم نے کیا رکھا ہے چھپا کر ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، تہذن اچھنیون شہجار، شہجار تھا تو کیا کیا تھا، چیس پوشیدہ چھپا کے رکھا ہے، اس لیے ہماری سوچ وہاں جا ہی نہیں سکتی۔ جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہو اس کو کون نکال سکتا ہے، اس تک کون جا سکتا ہے، ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، جو کچھ اللہ نے رکھا ہے اپنے صالح بندوں کے لیے۔ ایک اور حدیث پاک، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدثنا عن الجنہ، ہمیں ذرا جنت کے بارے میں بتائیے، ما بناؤہا، اس کی تعمیر کیسی ہے، وہ کس کی بنی ہے، کیسی بنی ہے؟ قال، فرمایا پیارے نبی نے فرمایا جواب، لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، ولبنۃ من فضہ،
ایک اینٹ چاندی کی، وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، اور اس کا گارا، اس کا سیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مشک، وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور وہاں کے کنکر جو ہیں وہ یاقوت اور ہیرے ہیں، ہیرے موتی ہیں، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور وہاں کی مٹی جو ہے وہ زعفران ہے۔ ترمذی کی حدیث 2526 2526، اور علامہ ناصر الدین البانی نے کہا ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اور آگے اس کے الفاظ ہیں مَن يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ، جو اس میں داخل ہوا اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وَلَا يَبْأَسْ، کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں، مشقت کا خاتمہ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی، لا تبلا ثیابہ، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، ولا یفنا شبابہ، اس کا شباب، اس کی جوانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو یہ ایک الگ روایت ہے، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ دونوں نے یہ روایت کی ہے، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت جنتی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ینادی مناد، ایک پکارنے والا پکارے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیو، اے اہل جنت، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کیونکہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے وہ سوچیں گے کہ یہ نعمتیں تو ہوں گی مگر کیا پتہ کبھی بیمار ہوں گے، تو پکارنے والا پکارے گا اے اہل جنت اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، فلا تسقموا ابدا، کبھی بھی تم بیمار نہیں ہو، کوئی بیماری اب تم پر کبھی نہیں آئے گی۔ کبھی خیال ہوگا موت تو نہیں آئے گی، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور یہ کہ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور یہ کہ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور یہ کہ اب تم نعمتوں میں رہو گے اور کبھی تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ خوشخبری سنائی جائے گی جنتیوں کو جس وقت وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ بے شمار احادیث پاک ہیں، حضور علیہ السلام نے جنتیوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، اور بے شمار آیات ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم سرسری طور لیتے ہیں کہ کیا ہے، کیا ہے جنت، باغا شاگا بے لکھیں، کیا ہے جہنم روبا دابا بے لکھیں، ہم نے یہی سمجھا ہے۔ نعوذ باللہ یہ کفریہ کلمات ہیں، جو یہ کہے گا وہ کفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر زور دیا ہے، سمجھایا ہے ہمیں کہ تمہارے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ تمہارے لیے مشکلات ہوں گی، ان مشکلات کا سامنا کیسے انسان کرے گا اگر اس جگہ پہ نظر نہ ہو جو انسان کے لیے انعامات رکھے اللہ تعالیٰ نے، پھر انسان کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ ہماری مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں کوئی بات نہیں، اس کا مقابلہ بھی کیا جائے گا، ہمارے گھروں پہ ڈوزر چلائے جا رہے ہیں تو کوئی غم نہیں ہوگا، پھر کسی صورت میں کوئی کلمہ کفر کسی زبان سے ادا نہیں ہوگا، پھر انسان کلمہ لا الہ پہ ڈٹ جائے گا، پھر کوئی خوف کوئی غم نہیں رہے گا جب انسان کو معلوم ہوگا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا کچھ برداشت کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اس حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بڑھاپا نہیں، جوان رہو گے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا کہ
وہاں جو جنت میں آپ داخل کیے جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کا قد آپ کو عطا کیا جائے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز خوش الہانی جو ان کی تھی، خوبصورت آواز آپ کو ملے گی، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال ان کی تھی، بس وہی اسی عمر میں آپ جنت میں جائیں گے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان اخلاق سے آپ کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے گا اور اس جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا خلق اللہ اربعۃ اشیاء بیدہ، 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اپنے ہاتھوں سے بنائی، یعنی کسی چیز کو شرح بخشنے کے لیے۔ ہر چیز تو اللہ نے بنائی ہے، لیکن 4 چیزوں کو ہم وہ کہیں گے سم تھنگ اسپیشل، اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا۔ وہ 4 چیز کیا ہے؟ العرش، جنات عدن، یہ جنتیں ہمیشہ رہنے والی ان کو، اور والقلم، قلم کو، اور آدم علیہ السلام، یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ان کو۔ اور ان کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ اگر اتنی چیزیں، باقی کیا ہے؟ ثم قال لسائر الخلق، پھر تمام مخلوقات کے لیے کہا کن فکان، ان کو کن کہا، وہ خود ہو گئی، لفظ کن سے سب کچھ بنا، لیکن 4 چیزیں جو ہے کن سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے، بنفس نفیس ہم کہیں گے، بڑی زبردست ہے، قدر کے ساتھ، شرف کے ساتھ، شرف بخشا ان 4 چیزوں کو کہ اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں، ان میں ہم بھی ہیں، انسان بھی ان میں، اور جنتیں بھی ان میں۔ انہی جنتوں کے بارے میں اس قدر ہم مست یا بے خوف یا ان کی طرف کوئی دھیان ہی ہمارا نہیں ہے۔ ذرا ایک چیز پہ آپ غور کریں، ایک شخص آپ سے جاتا ہے، اس پہاڑ سے دور کہیں دور چلا جاتا ہے، وہاں سے دیکھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یارو میں نے ایک جگہ دیکھی، جو جگہ انتہائی حسین ہے، جہاں کا موسم ہمیشہ بڑا شاندار رہتا ہے، جہاں ہر قسم کے کھانے، ہر قسم کا پینا اور ہر چیز بغیر مشقت کے مل جاتی ہے، جہاں انتہائی حسین لڑکیاں آپ کا انتظار کرتی ہیں، جہاں فلاں آپ کے لیے محلات ہیں، یہ ہے وہ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ذرا سوچے جب وہ آپ سے یہ کہے گا کہ آپ کے دل میں ایک شوق پیدا نہیں ہوگا کہ یار کیوں نہ وہاں جایا جائے، کیوں نہ وہاں ہم بستی بسائیں، اسی بستی میں ہم بھی بسنے چلے جائیں۔ انسان تو سوچے گا۔ یہاں تو معمولی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ آپ کو تنخواہ زیادہ ملے گی، ہم فوراً پاسپورٹ بنا لیا، دبئی پہنچ گئے، کویت چلے گئے، وہاں گئے، کیا کہ وہاں تھوڑی سی تنخواہ زیادہ ملتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، تنخواہ نہیں، کچھ کام کرنا ہی نہیں ہے آپ کو، ہر چیز آپ کو میسر آئے گی، عزت آپ کو ملے گی، رتبہ آپ کو ملے گا، کھانا پینا رہنا سب کچھ آپ کو ملے گا، اور جگہ بھی بڑی حسین، تو انسان تو بڑی کوشش کرے گا وہاں کے لیے۔ تو ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ یہی بات ہم سے فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہی بات ہم سے فرما رہے ہیں، اور ہم سنتے رہتے ہیں، کئی بار ہم سنتے رہتے ہیں، جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں ہم سنتے ہی آئے، جنات تجری من تحتها الانہار، بس ہم نے سن لیا کہ ہمیں اتنا ثواب ملا، اب ہم نے باہر جا کر کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے دنیا میں کامیاب ہونے کی، دنیا میں پیسہ کمانے کی۔ اس جنت کا تذکرہ جو ہم نے یہاں سنا، دراصل ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز کس لیے ہم ادا کرتے ہیں۔ جب ہم نماز میں کھڑے رہتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، ابھی جنت کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جنت کی کوئی آیت پڑھے ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ایک ٹیچر کھڑا کرتا ہے بچے کو، کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا، میں نے فلاں کام دیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا ہے، یہ یاد کرنا تھا کیوں نہیں کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، کل کر کے لاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کھڑا یہاں کرتا ہے اور امام صاحب کی زبان سے ہمیں یاد کرواتے ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک جنت ہے میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس کے لیے یہ کام کرنے ہیں، عبادی صالحین کے لیے ہے وہ،
نہیں تم یہ صالح کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت سنی ہم نے، ہم فوراً جھک جاتے ہیں رکوع میں، سبحان ربی العظیم، اے اللہ پاک ہے تو، غلطی سے پاک تو صرف تو ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب۔ وہاں سب جتنی بھی آپ کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں اجتماعی دعا کرتے ہیں آپ، لیکن جب آپ جڑتے ہیں یا آپ انفرادی کرتے ہیں، سبحان ربی میرا رب وہاں کہتے ہیں۔ جب آپ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط، ہم کو دکھا، ہم کو چلا سیدھے راستے پہ، یہ آپ اپنا اپنا جواب دیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اس جنت کا شوق آپ نے دلایا تھا، ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا، سبحان ربی العظیم، ہم سے غلطی ہو گئی، غلطی سے پاک تو صرف آپ کی ذات، اب ہم اس طرف دھیان دیں گے۔ کیا اس کے بعد ہم دیتے ہیں اگلی نماز پہ پھر وہی کرتے ہیں؟ یا یہ قسم کا فراڈ، یا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہتے ہیں، یا اگر پتہ ہے تو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں، ہر نماز میں سنتے ہیں ہم اور کہتے ہیں سبحان ربی، غلطی ہو گئی مجھ سے، آپ غلطی سے پاک ہیں، اب غلطی نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر غلطیاں ہوتی ہیں، پھر دوسری غلطی، پھر تیسری غلطی، پھر چوتھی غلطی۔ لہٰذا یہ آیات جو ہیں یہ یاد رکھنی ہم نے کہ جو جنت بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب جنت کو بنایا پھر اس وقت وقال لها تکلمی، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا بول، جنت سے کہا بول، تو جنت نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، وہ والی آیات جو ہے سورہ مومنون کی ابتدائی آیت، کن کے لیے ہے جنت؟ فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کیا بولا؟ فقالت الملائکہ، ملائکہ نے کہا طوبی لک منزل الملوک، خوشخبری ہو آپ کے لیے اے بادشاہوں کا ٹھکانہ، منزل، آپ بادشاہوں کی پناہ گاہ ہے، بادشاہوں کے رہنے کی جگہ، یعنی ایسی جگہ جو انتہائی اعلیٰ قسم کی جگہ ہے، اور وہی جگہ ہمارے لیے۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں کاش وہ جو برج خلیفہ ہے وہ میرا ہوتا، ہم تصور میں یہاں جا کر اتنے امیر ہم ہو جاتے، وہ ہمارا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کوئی بات نہیں، تمہارے تصور سے اور آگے بہت بلند جگہ میں نے تمہارے لیے رکھی، کہاں تک تمہارا تصور جا سکتا ہے؟ لہذا اس جگہ کے لیے کوشش کرو۔ آج انشاءاللہ ہم سوچیں گے اس بارے میں، سنجیدہ ہو جائیں گے اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، بنانی نہیں ہے، وہ بنی ہوئی ہے، اعدت للمتقین، وہ بنی ہوئی ہے۔ روزوں میں تو اسی کے دروازے کھولے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے، وہ بنی ہوئی ہے، وہاں کی نعمتیں بنی ہوئی ہیں، آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ کو شوق پیدا ہو رہا ہے، اگر ہم شوق پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہوگا اور اللہ کے دین کا سپاہی بننا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کی کوشش کرنی ہوگی، دین کو قائم کرنے کی کوشش اپنے آپ پر، اپنے گھر پر، اپنے معاشرے پر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔